گزرتے ہوئے لمحے اتنی تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں کہ بس کروٹ بدلتے ہی زمانہ کہیں کا کہیں پہنچ چکا ہوتا ہے۔ جن ایام میں ہم نے آنکھ کھولی اور شعور کی منزلوں میں قدم رکھے، پوری دنیا تیزی کے ساتھ کروٹ بدل رہی تھی، بالخصوص پاکستان کے اندر، ہندوستان کے اندر، بر صغیر کے لوگوں کی ایک نئی دنیاوی نشأت تھی۔ پرانی قدروں کی جگہ نئی قدریں متعارف ہو رہی تھیں، خاندانی روایات ٹوٹ رہی تھیں اور دنیا گلوبل ولیج بن رہی تھی۔ وہ کلچر، وہ تہذیب جو مخصوص علاقوں کا حصہ تھا، وہ دیہاتوں میں منتقل ہو رہی تھی۔ تو ہم نے اس مختصر عرصے میں بہت کچھ ٹوٹتے بنتے دیکھا ہے۔ آج سے صرف 30 سال پہلے یا 35 سال پہلے چلے جائیں، اور بالخصوص جو لوگ دیہاتوں میں رہے ہیں، اور اس وقت دور موجود کا کلچر اور 30-35 سال ماضی کا کلچر، اس کا موازنہ کریں تو ہم ایک دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہو چکے ہیں۔ آج سے 35 سال قبل ہم ایک اور جہان میں تھے، جس میں قدریں اخلاق کی پامال نہیں ہوئی تھیں، جس میں شرم و حیا کے جوہر موجود تھے، جس دور میں بیٹیاں برہنہ سر نہیں ہوتی تھیں، جس دور میں نوجوانوں کی آنکھوں میں شرم و حیا کی بجلیاں تھیں۔ ایک شخص کی بیٹی پورے گاؤں کی بیٹی خیال کی جاتی تھی، سمجھی جاتی تھی، مانی جاتی تھی۔ ہم نے وہ لمحے بھی دیکھے ہیں جب بیٹیاں رخصت ہوتی تھی، پوری پوری بستی آنسو بہاتی تھی۔ اور یہ بہت پرانی بات نہیں ہے، 30-35 سال پہلے کی کہانی ہے۔ آج نگاہیں آوارہ ہو گئیں، خیالات بے قابو ہو گئے، اور اس امت کا سب سے بڑا فتنہ مال ہے۔ تو مال کی خواہش نے قدریں چھین لی، رشتے چھین لیے، آرزوئیں جو کہ حسن اور جمال کی پیکر تھی، وہ تلخ رنگ میں رنگی گئی، اور ایک عجیب معاشرہ اور معاشرت تشکیل پا گئی۔ آج انسان کا دشمن ہو گیا ہے۔ جو کام سانپ کرتے تھے، آج وہ انسان کر رہے ہیں۔ ایک دوسرے کو ڈسنا، ایک دوسرے کی عزت آبرو اچھالنا، اور ایک دوسرے سے نفرت پالنا اور اس کو پروان چڑھانا اس دور کا مشغلہ بن گیا ہے۔ تو جو ہی موسم بدلتے ہیں، رتیں تبدیل ہوتی ہیں، تو ماضی یاد آتا ہے، تو دل کتنا افسردہ ہو جاتا ہے۔ جنہوں نے وہ زمانہ نہیں دیکھا، ان کے لیے تو حالات اور طرح کے ہوں گے، اور جنہوں نے ماضی کی حسین قدریں دیکھی ہیں، ان کے لیے یقیناً یہ دور اتنا آسان دور نہیں ہے۔ لیکن مایوس نہیں ہونا چاہیے، اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ لگانے کی کوشش کرنی چاہیے، پاکیزہ ماحول کی تلاش میں نکلنا چاہیے۔ اچھا ماحول اچھائی کی قدریں اور اچھائی کی قوتوں کی نشت کا ذریعہ ہوتا ہے، اور برا ماحول اچھے لوگوں کو بھی برا بنا دیتا ہے۔ آپ گاجر کاٹ کر کے شکر یا چینی کے محلول میں ڈال دیں، اور اسی گاجر کا دوسرا حصہ نمک کے محلول میں ڈال دیں، اور 8 دن کے بعد دیکھیں، ایک جانب مربع بن چکا ہوگا، دوسری جانب اچار بن چکا ہوگا۔ گاجر ایک ہے، لیکن ماحول کے فرق سے اس کی ہیئت تبدیل ہو گئی۔ پاکیزہ ماحول کے ساتھ جو لوگ وابستہ رہتے ہیں، انہیں خیر ملتی ہے، اور اگر وہ خیر کے کسی ماحول سے وابستہ نہ ہوا، تو شر کا ماحول اس کے تقدس کو اور اس کی پاکیزگی کو، اس کی عفت کو، اس کے شرم و حیا کو اور اس کی اقدار عالیہ کو
زائل کر دے گا۔ تو صاحب آؤ اس تھوڑی سی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ گزار دیں۔ اے ایمان والو، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ ذکر یاد کرنے کو کہتے ہیں، اور یاد کرنا یہ ہے کہ اللہ جل شانہ سے غافل نہ ہوا جائے۔ علماء نے، اہل تصوف نے، اہل لغت نے ذکر پر بہت کلام کیا ہے، لیکن سب سے بہتر بات حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے کی۔ حقیقت الذکر رفع الغفلہ، فرماتے ہیں کہ ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ غفلت زائل ہو جائے۔ تو آپ غفلت میں نہیں ہیں تو آپ ذاکر ہیں۔ ذکر لسان کا ہو یا آپ کے دھیان کا ہو، آپ کے خیال کا ہو، آپ کی پاکیزہ سوچ بھی ذکر کہلائے گی۔ کسی دکھی کی مدد کرنے میں آپ مصروف ہوں گے تو وہ بھی کیفیت ذکر ہوگی۔ قرآن مجید کی تلاوت بھی ایک ذکر ہے۔ تو آپ جب غفلت میں نہیں ہوں گے تو پھر آپ گفتگو کر رہے ہیں تو تب بھی ذاکر ہیں، خاموش ہیں تو تب بھی ذاکر ہیں، خیال اور وہم کی سوچیں پاکیزہ فکر کی طواف میں ہیں تو پھر بھی ذکر ہے۔ آپ اللہ کی قدرت کو، اس کے عجائب کو دیکھ رہے ہیں تو پھر بھی ذکر ہے۔ آپ کی سوچیں، آپ کے وہم، آپ کے خیالات سب کچھ ذکر کے زمرے میں آئیں گے جب رفع غفلت ہو جائے گی۔ تو غفلت نہ ہو تو کیفیت ذکر ہے، اور غفلت ہو تو زبان ذاکر بھی ہو، بول رہی ہو تو وہ ذکر نہیں ہے۔ دل آپ کا اللہ کی یاد سے غافل ہے اور زبان سے اللہ اللہ بھی کر رہے ہیں تو ذاکر نہیں ہوں گے۔ جس طرح کہ فرمایا گیا کہ کھیلتے ہوئے دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ کھیلتا ہوا دل کیا ہے کہ آپ کی زبان دعا مانگ رہی ہو اور دل کہیں اور گیا ہو، دل میں کوئی اور خیال چل رہے ہوں، دل کی تمنائیں اور دل کی تڑپ کچھ اور ہو، اور آپ روٹین سے جھوم بھی رہے ہیں، اللہ اللہ بھی کر رہے ہیں اور دعا بھی مانگ رہے ہیں، دعا چل رہی ہے، آپ بولتے جا رہے ہیں، لیکن دل آپ کا کہیں اور کھیل رہا ہے، سوچیں کہیں اور ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں قلب لاہن، کھیلنے والا دل۔ تو کھیلنے والے دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا، وہ اس شخص کی دعا قبول کرتا ہے جس کی زبان بھی بولتی ہے تو ساتھ دل بھی بولتا ہے، دل بھی ان لفظوں کے پیچھے کھڑا ہے، اور پاکیزہ فکری اور قلب سے غفلت کا اٹھ جانا، یہ وہ حقیقت کا نور ہے جو اللہ اہل ایمان کو دیتا ہے۔ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ میرے دل میں نور پیدا ہو رہا ہے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے دل میں نیکی کے لیے رغبت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، اور گناہ سے نفرت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ ہم گناہ سے رکتے تو ہیں، لیکن ایک کھچاؤ ضرور ہوتا ہے گناہ کی طرف۔ برائی میں جو دنیاوی کشش ہے اس کی وجہ سے بندہ اللہ سے ڈر کے رک تو جاتا ہے، لیکن پھر بھی اندر ایک طلب اس کی باقی رہتی ہے۔ اس طرح نیکی کرتا تو ہے بندہ، لیکن بعض کا تو اپنے آپ کو کھینچ کے لے جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب اس ذکر کی کثرت کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نیکی کی طرف فطری رغبت پیدا ہو جائے گی اور گناہ سے نفرت ہونا شروع ہو جائے گی۔ پھر آپ کے سامنے جب گناہ آئے گا تو اس کو آپ ویسے ترک کر دیں گے سہولت کے ساتھ، مشکل نہیں لگے گا۔ اس لیے ذکر کی برکتیں اس سے نصیب ہوں گی، اور یہ دل
نور پاتا ہے ان اذکار سے. تو اس لیے ہمارے جو مشائخ ہیں وہ ذکر کی تعلیم اور ترغیب اسی لیے ہمیں دیتے